علی رسول اللہ اما بعد سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم سیقولون عن قریب وہ کہیں گے، یعنی یہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ تین ہیں، یعنی یہ لوگ اصحاب کہف کی گنتی بیان کرتے ہیں، تعداد بیان کرتے ہیں کتنے لوگ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یا مشرکین مکہ کے بارے میں ان کے کچھ اقوال ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ان میں مشہور تو تھا ہی، تو وہ اپنے حساب سے اس کی تعداد بیان کرتے تھے کہ شاید اصحاب کہف کی تعداد 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، تو وہ اپنے حساب سے تعداد بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اقوال یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ سیقولون عن قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین ہے، رابعہم کلبہم چوتھا ان میں سے ان کا کتا ہے، یعنی اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، خمسۃ نہیں وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، ٹھیک ہے۔ رجمم بالغیب بغیر دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے، یعنی بغیر دیکھے پتھر، اکھاں بند کر کے یا نیرے وچ انسان پتھر چھٹے جتھے مرضی بج جائے، یہ کیا ہے؟ اٹکل پچو لگانا، اپنی طرف سے باتیں کرتے جانا، یعنی پتہ کچھ بھی نہیں، ایویں انے وا، ہاں اپنی طرف سے باتیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ، رجمم بالغیب، یعنی ان دونوں باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی، رجمم بالغیب۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، سبعۃ وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور ان کا کتا جو ہے وہ ان میں سے کیا تھا؟ 8واں تھا، ٹھیک ہے۔ اس قول کی اللہ تعالیٰ نے تردید نہیں فرمائی، جن دو کی تردید فرمائی ہے ان کے بارے میں کہا رجمم بالغیب، غیب پر وہ جو ہے وہ بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے، اور اس قول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں بولا۔ سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ والا قول بہتر ہے، لیکن اس کو بھی حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل اے نبی الاسلام آپ کہہ دیں، ربی اعلم میرا رب زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو۔ اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، ما یعلمہم الا قلیل ان کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ، یعنی ان کی صحیح تعداد سے صرف کچھ لوگ واقف ہیں، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی، یعنی سب سے بڑی بات، انسان کو ان کی تعداد سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ان کے ناموں سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سوال ہی آتا ہے، ہاں ہماری طرف سے سوال ہی آتا ہے، یار انہیں نام کی سی بھلا، کتنے لوگ سی ہو، یار ان کو چھوڑو آپ کتنے بھی تھے یا نام جو بھی تھا، ان کا کام دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان کے کام کی وجہ سے بیان کیا، نہ کہ ناموں کی وجہ سے۔ اور پھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے اسرائیلی روایات سے ان کے نام لیے بھی ہوئے ہیں، ان کے ناموں کو گھڑا بھی ہوا ہے، ان کے ناموں سے پھر وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کے علاج کرتے ہیں، جس طرح وہ ٹھنڈا گرم والا صاحب نہیں، اے نام صحیح ہے تے ایس نام تو اے تاثیر لینی ہے، ایس نام تو اے تاثیر لینی ہے، اس نام سے یہ تاثیر ملتی ہے، اس نام سے یہ تاثیر ملتی ہے، ان ناموں کی وجہ سے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ناموں کے ساتھ، جو گمراہ پیر ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اور ان میں سے کچھ کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ یا لگا دیا جائے نا تو پھر تو کھلم کھلا شرک ہے نا، یا لگا کے، یا جس طرح ہمارے یہاں یا علی مدد ہے، تو اگر ان کے نام کے ساتھ یا لگ جائے تو وہ بھی شرک ہے۔ تو اگر یا نہ لگایا جائے، ویسے ہی ان کے نام سے نفع اور نقصان کی امید رکھی جائے کہ یہ نام جو ہے یہ میرے لیے نفع کا باعث ہے، یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، یہ بھی کھلم کھلا شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی، سیدھی سادھی بات۔ تو لوگوں نے ان کے اپنی فرضی نام گھڑ کے اور کچھ اسرائیلی روایات سے لے کے، اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمارا موقف تو یہی ہے نا اسلام کا، کہ ہم نے ان روایات کے بارے میں نہ ان کو سچا کہنا ہے
تو نہ ان کو جھوٹا کہنا ہے، کیونکہ اگر وہ سچی ہوئی تو ہم نے جھوٹا کہہ دیا تو پھر بھی ہم غلط ہیں، تو اگر وہ جھوٹی روایت ہوئی تو ہم نے سچا کہہ دیا پھر بھی ہم غلط ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ ان کے بارے میں نہ آپ تصدیق کرو نہ ہی تکذیب کرو، خاموشی اختیار کرو۔ تو اس وجہ سے اسرائیلی روایات سے جتنی بھی باتیں ثابت ہوں گی ان کے بارے میں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میرا رب زیادہ جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُمْ نہیں جانتے ان کو الا قلیل مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں، الا مراء ظاہرا مگر سرسری سی بحث، سرسری سی بحث، یعنی یہودیوں عیسائیوں سے اور مشرکین مکہ سے اتنی کوئی لمبی بحث اس بارے میں نہ کریں۔ وہ اگر کہیں نہیں جی وہ اتنے تھے، آپ کہیں نہیں 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 اتنے ہی تھے، تو اتنی فضول بحث ان کے معاملے میں نہیں کرنی۔ سرسری سی بحث، جو سرسری بحث اس کو کہتے ہیں کہ جو ان کا مدعا تھا نا، مدعا اصل اصحاب کہف کا مدعا کیا تھا؟ توحید تھا۔ اگر ان کے بارے میں اس مدعا کے بارے میں وہ لوگ غلط بیان نہیں کریں نا تو پھر آپ نے اس کی اصلاح کر دینی کہ ان کا مدعا یہ نہیں تھا بلکہ وہ توحید تھا۔ اگر یہ ناموں کا یا تعداد کا مسئلہ ہو اس میں پڑھنا ہی نہیں۔ فلا تماری فیہم آپ ان کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کریں، الا مراء ظاہرا مگر صرف سرسری سی بحث، ولا تستفتی فیہم اور نہ آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ طلب کریں، منہم ان سے احدن کسی ایک سے بھی، یعنی ان میں سے کسی سے بھی اصحاب کہف کے بارے میں کوئی آپ فیصلہ بھی طلب نہ کریں، ان کے بارے میں کوئی آپ بات کریں نہ، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے بس وہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا اسی پر اکتفا کریں، مزید لوگوں سے اس بارے میں بات نہ کریں۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، سیقولون عن قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین ہیں، رابعہم کلبہم ان میں سے چوتھا ان کا کتا ہے، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ ہیں، سادسہم کلبہم ان میں سے چھٹا ان کا کتا ہے، رجما بالغیب غیب پر یعنی بن دے کے پتھر پھینکتے ہوئے، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعۃ سات ہیں، وثامنہم کلبہم اور ان میں سے آٹھواں ان کا کتا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے، زیادہ واقف ہے، بعدتہم ان کی تعداد سے، ما یعلمہم نہیں ان کو جانتے الا قلیل مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فلا تماری فیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کریں، الا مگر مراء ظاہرا ایک سرسری سی بحث، ولا تستفتی فیہم ولا تستفتی اور نہ آپ فیصلہ طلب کریں، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان سے، فیہم ان کے بارے میں مراد اصحاب کہف، منہم ان سے کن سے؟ یہودی عیسائی مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، احدن کسی ایک سے بھی۔ صدق اللہ۔